اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے نا, اگر آپ کا صرف ایک دن جیو کے ساتھ ہی دیکھ لیا جائے نا, وہ ایک پوری ہسٹری ہے, ہسٹوریکل کرونیکلز ہے. آپ نے اتنا آپ کا انٹرسٹ رہا ہے لوگوں کے متعلق جاننے کے لیے, ان کی محبتیں کیا ہوئیں کیا نہیں. تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ عاشق مزاج ہماری طرح ہیں, شامی صاحب کی طرح نہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو کس سے عشق ہوا, سوال یہ ہے کہ کسی کو آپ سے بھی عشق ہوا زندگی. ارے واہ, میری خواہش تو یہی ہے کہ بھئی سب کو بار بار لوگوں کو میرے سے عشق ہو. اچھا لیکن یہ اس میں ناکامی ہوئی ہے کافی. اچھا سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو عشق کا سوال ہے نا اور رومانس کا سوال ہے, یہ ہر شخص کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے. اچھا, پوچھ سکیں یا نہ پوچھ سکیں, ظاہر ہے آپ نے تو ہمت کر لی شامی صاحب سے, میں نہیں کر سکتا. میں نے تو شاہد صاحب سے پوچھ لیا تھا. جی آپ تو خیر, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ہر بندے کی ایک جوانی بھی ہوتی ہے, ایک تاریخ بھی ہوتی ہے, سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بات کرنے پہ اب کوئی اگر بات بھی کر دے اپنی 60 سال کا ہو گیا, 55 سال کا, تو 25 سال کی اگر کوئی ایک بات ہو جائے تو کیا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ کر دینا پھر. جی گزری ہو تو بھٹی صاحب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا, میں یقین کرے رویا آپ کے رونے میں. میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اتنا زیادہ اوپنلی, یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں, اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. بھلے وہ اس دنیا چلی گئی تھی, بھلے زندگی میں لوگ نہیں اس طرح اظہار کرتے, لیکن بعد میں بھی کوئی نہیں کرتا. تو اس کے بعد سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ تو آپ کی محبت, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی سچی ہے, کیونکہ باقی لوگوں کی شاید اس طرح کے حادثات سے وہ گزرے نہیں, تو میں ان کے ریفرنس کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو دنیا تو چل رہی ہے نا, ایک اور شادی بھی ہو سکتی ہے, چاہے محبت تھی جو بھی تھا ہے بھی. سر اس کا تو بات ہی نہ کرے نا, وہ تو دن کے کسی حصے میں جب بھی مجھے یاد آتی ہے, بلیو می ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ ہر وقت مجھے فیل کرتا ہوں. اور وہ واحد پہلا رشتہ تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں جب وہ گئی تو میرے گھر سے 5 جنازے اٹھے, ایک میرے بچوں کی ماں کا, ایک میری بیوی کا, ایک میری دوست کا, ایک میری محبت کا, اور ایک میرے پیچھے ہر وقت دعائیں مانگنے والی کا. صحیح ہے. اور تو لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ پھر محرم کب تک بھر جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یار چلو اب زندگی میں چلنا ہے آگے. نہیں بھرتا. یہ تو بعد میں تو سہارے ڈھونڈنے کی بات ہوتی ہے. اچھا, بعد میں تو ایک وہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. کامران سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہی از ویری مچ رائٹ. مرہم نہیں بھرتے ہیں, اس کی مثال میرے اپنے گھر کی ہے. جب میری ماما کی 2020 میں ڈیتھ ہوئی تو یقین کرے جس دن میری امی کا فیونرل تھا, جنازہ تھا, تو ابو کی حالت میں نے ایسی دیکھی تو ایسی میرے منہ سے الفاظ نکلے. میرے بہن بھائی بیٹھے تھے, میں نے کہا میرے ابو کو میں دیکھ رہی ہوں, ابو 1 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور ابو نے اسی دن سے کہنا شروع کر دیا تھا میں جینا ہی نہیں چاہتا. بیمار ہوتے تھے, میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, کہتی تو پاگل ہے, مجھے آپ کے پاس لے آتی, میں تو جینا نہیں چاہتا. اور کین یو امیجن 1 سال کے اندر میرے ابو کی, اللہ معاف کرے, جو بھٹی صاحب ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. بھٹی صاحب نے ابھی کئی سال جینا. اللہ تعالیٰ سر میں کہہ رہا ہوں سیریس شو, عید شو ہے, سیریس نہیں ہے, لیکن بلیو می قسم خدا کی میری آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ویسے. میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے اسے قبر میں اتارا نا اور کھولا وہ کفن کا, اور نیچے لیٹ کے آخری جپھی ماری اور اس کا ماتھا چوما. بلیو می اس سے مشکل لمحہ کوئی تھا ہی نہیں کہ میں ادھر سے نکلوں. ایسا اللہ کسی کو نہ دکھائے لائف پارٹنر کا, اگر لائف پارٹنر ہو تو اللہ یہ کسی کو موقع نہ دکھائے. اللہ ہمیشہ ساروں کو آباد رکھے. شامی صاحب, شریک حیات جو ہوتی ہے اس کا جب اتنی رفاقت ہو جائے جتنا آپ کی ہے تو بہت زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو تصور ہے نا, سب سے قریبی رشتہ ہو جاتا ہے پھر اولاد سے بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو بیوی ہے, جو ہمارے ہاں تصور ہے اس کا, ہم انڈین مسلمان ہیں نا, یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمان, تو ہمارے ہاں تو پھر رفاقت پائیدار ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو دوسری شادی جو ہے اس کو ایک حرام ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس لیے جب آپ برسوں کا ساتھ ہوتا ہے اور یعنی آپ سرد و گرم چکھتے ہیں, اب ایک پوری لائف گزری اسٹرگل میں, جب مشقت کی زندگی تھی پھر سہولت کی زندگی آئی, تو اب اس میں پھر یہ نہیں شیئر کرنا پڑتا ہے نا. اب میری آپ تو بیوی کو دیکھیں نا, نہ اس نے مجھے آج تک یہ کہا کہ مجھے فلاں کپڑے چاہیے. واہ.
ना कहा कि मुझे ये जेवर चाहिए, भाई यूनिक केस है ये, ना कहा कि मुझे जनाब फलां जगह खाना खिलाओ, क्योंकि मेरे ख्याल है कि तो ये भी एग्री नहीं ठीक करेंगे है ना। इससे। तो मैंने जिसको शामी साहब मिल जाए उसको कुछ और चाहिए। नहीं नहीं, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, बात ये है लेकिन जिस वक्त शामी साहब नहीं थे तभी उन्होंने कभी जब शामी साहब नहीं थे तब भी कभी डिमांड नहीं कि वो ये बता रहे हैं। उस वक्त भी शामी भाई साहब आपके पास डिमांडिंग कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो बता रहे हैं तो सुने तो सही ना उनकी बात। अपनी वालदा को देखा, Demanding candidates. और अपनी वालदा के पास 4 या 5 जोड़े होते थे, 2 उन्होंने पहनने हैं जब कहीं शादी गमी पे जाना है घर से बाहर, और 2 वो है जो आपने घर में पहनने हैं। अगर मैं इसी बात को अगर बड़ाई साहब से पूछूं, बड़ाई साहब इस तरह की खवातीन पिछले जमाने में होती थी, हर जमाने में कहीं मिल जाती हैं 1-2 नहीं, अब कि जो डिमांड ना करे हस्बैंड से, नहीं, अब नहीं। जो लड़ाई ना लड़े हस्बैंड के साथ। नहीं, देखिए ये जो शामी साहब जिस ज़माने की हमारी माओं की बात कर रहे हैं, कंटेंटमेंट का दौर था और खुशहाली भी नहीं थी, कपड़े धोने खुद पड़ते थे, उस ज़माने में मशीनें भी नहीं थीं, तो मतलब है उनकी ज़िंदगी की आप मुशक्क़त का अंदाज़ा लगाएं कि सुबह उस ज़माने में हर घर में, जो हम देहाती ख़ास कर लोग हैं, हमारे घरों में भैंसें भी होती थी, दूध आता था, फिर दूध दोया जाता था, फिर सुबह सुबह वो उस प्रोसेस से गुजरती, फिर नाश्ता शुरू हो जाता, फिर नाश्ता शुरू होता तो बच्चों ने स्कूल जाने का शुरू कर देता, फिर उनका दोपहर के खाने का यानी आज की औरत तसव्वुर ही नहीं कर सकती जो स्ट्रगल वो करती थी विदाउट कंप्लेंट। विदाउट कंप्लेंट। ये जो हमारी पढ़ी लिखी खवातीन हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि एक तो जो भी डिमांड ना गैर जरूरी किया करे हस्बैंड से, उसको तंग ना किया नहीं, करे, नहीं, उसको टॉन्ट। मेरी गुजारिश ये है कि पढ़ लिख के जो आप लोग ख़ासकर प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं, आपको फिर घर नहीं बैठना चाहिए। आप लेडी डॉक्टर बन गई हैं, कौम का पैसा लगा है, कौम की मेहनत लगी है, तो कम अज़ कम आपको कुछ ना कुछ खिदमत कौम की करनी चाहिए। ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि बस लेडी डॉक्टर को ब्याना है लेकिन घर बिठाना है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों जी आप? मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बदल गया, और जहाँ कह रहे थे कि आजकल वैसी कोई लड़कियां मिलती नहीं है, आई एम नॉट डिमांडिंग, मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, मैं तंग नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं जिशान से आपको डिमांड की तो जरूरत ही नहीं है। मैं वैसे बताती हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, आदत नहीं है। इसकी एक वजह ये हो सकती है जो खुद कमाती है उसकी शायद आदत नहीं होती, नहीं आदत नहीं होती है ना, मांगने की आदत नहीं है। मुझसे पूछो ना। आप असल में आप जॉब भी कर रही हैं ना बड़ी हाँ, अच्छी लेवल पे, शायद ये वजह है। आई एम नॉट डिमांडिंग कि मैं कमा रही हूँ, लेकिन इसलिए you खर्चा are not the तुम्हारी right person, कमाई का right होना खातून चाहिए। जिससे पूछा जाएगा। आई एम नॉट दैट। मैं समझ गया, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं करी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन को जो बहुत डिमांडिंग है। जी भट्टी साहब, आपके एक्सपीरियंस में अब शादी की बात नहीं हो रही, वो तो आपकी बीवी का एक्सपीरियंस आपने बता दिया। लेकिन कामरान साहब एक बात यह है कि अगर दुनिया से कंपेयर करें ना, तो फिर भी पाकिस्तानी खवातीन बहुत हमारे लिए गनीमत। सर जी राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने, आपके अपने तजर्बे, आप पता नहीं क्या बात नहीं, इस दुनिया में बैठे हुए हैं। मगर भट्टी साहब से पूछे, भट्टी साहब। नहीं मैं कामरान देखें एक बात सर जी सुनें। सर, जो हमारी ख्वातीन है, देखे बात सुने, एक जिंदगी जो है ना उसका सांचा जो है बदलता है, लेकिन मैं आप यकीन कीजिए कि मेरी जो बहुएं हैं, मेरी जो बेटी है,